عزیز دوستوں، میری ایک ویڈیو MTA جو ہے وہ فیلئر چینل ہے، اس کے جواب میں جماعت احمدیہ نے ایک جواباً ویڈیو ریلیز کی ہے، جس کی ابتدا انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ ذہنی امراض کی کئی اقسام ہوتی ہیں اور خود پسندی اور تخیلاتی فینٹیسی اگر ایک حد سے بڑھ جائیں تو یہ بھی ایک خطرناک ذہنی مرض کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو بھی حضرت فرما رہے تھے، جن کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی گئی، انہوں نے بالکل صحیح کہا، اور ایک ایسی سچی بات ان کے منہ سے نکلی ہے کہ میں ان کو انتہائی مؤدبانہ طور پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے دوست، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تعصب کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اور صرف سچائی کی خاطر اپنی انہی الفاظ کے لیے آپ حضرت مرزا صاحب کی تحریروں کو جو ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں، جیسا کہ قرآن آپ کو بار بار اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ تدبر کریں، تفکر کریں، ان چیزوں پہ غور کریں، تو آپ غور کیجئے گا مرزا صاحب کی، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مرزا صاحب ایک سراپا ذہنی امراض کے شکار تھے، اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ذہنی امراض کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، وہ تمام آپ کو مرزا صاحب کے اندر ملیں گی۔ میں آپ کو یقیناً مایوس کروں گا کہ آپ کو مجھ میں وہ چیز نہیں مل سکے گی جو حضرت مرزا صاحب میں ملے گی، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اس کی لاسانی مثال تھے۔ ان کے مجموعہ امراض جسمانی و ذہنی آپ ان کی تحریروں سے اور جس طرح سے انہوں نے اس کی عکاسی کی ہے وہ آپ ان کی کتب میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوست، اصل موضوع MTA کی ناکامی کہ سوال یہ ہے کہ یہ MTA اپنا گلوبل چینل جو ہے اس سے ہٹ کر YouTube پر کیوں آیا؟ آخر اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو اس کا یہ مقصد کہ اس کو مزید لوگ چاہیے کہ جو MTA کا پیغام لیں، جن کو احمدیت کا پیغام پہنچے، تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن آپ کا جو اصل سازش آپ کی تھی، آپ کا جو منصوبہ ہے، وہ آپ کی ای میل سے وہ سارا ظاہر ہوتا ہے کہ در حقیقت آپ کی نیت کیا تھی۔ دوستو، اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ ahmadi.org پہ جائیے، وہاں احمدیہ گزٹ آن لائن کا جو 2009 کا شمارہ 18 ہے، 18، آپ اس کو دیکھیے تو اس میں آپ کو ایک ای میل ملے گی، جماعت کی آفیشیل MTA کی ای میل ملے گی، جس میں وہ اپنے اس منصوبے کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی تمام جماعت کو آل اوور دا ورلڈ یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے احمدیوں سے کہیں، تمام صدران، امیر، امراء اور مربیان کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ لوگ YouTube کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیے اور اس کا اکاؤنٹ کو بنا کے MTA کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور اس میں بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے کوئی احمدیت کا پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچانا، بلکہ اپنے علمی دیوالیہ پن کو چھپانے کے لیے کہ یہ نہ دلیل رکھتے ہیں نہ برہان رکھتے ہیں، اور پھر بقول قرآن کے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو دشمن پوچھے ہتھ کنڈوں پہ اور گالیوں پہ اتر آتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم اپنے مخالفین کا، اپنے معترضین کا علمی طور پر جواب نہیں دے سکتے، جس میں کہ علم یہ دیوالیہ ہو چکی ہے یہ جماعت، تو انہوں نے یہی طریقہ مناسب سمجھا کہ انہیں سے یہاں سے ریموو کروا دیا جائے۔ مقصد یہ کہ اگر یہ مقابلہ نہیں کر سکتے کسی کا، تو اس کے کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہوں، کوئی اور نہ ہو۔ آپ اس ای میل کو دیکھیے گا، پڑھیے گا، ان کے نام کے ساتھ، ان کے دخصتوں کے ساتھ وہ ای میل ہماری ویب سائٹ ahmadi.org پر موجود ہے کہ بتاتے ہیں ہم نے اپنے مخالفین کی ویڈیوز، پراپیگنڈے کو ریموو کروانا۔ جب یہ صورتحال ہو کہ انسان اپنے دیوالیہ پن کو، اپنی
علمی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس قسم کی گھٹیا اور نیچ حرکتوں پہ اتر آئے تو کیا میں یہاں پہ ایک گزارش کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ، لیکن اگر میں وہ بات نہ کروں تو بات واضح نہیں ہوتی، لیکن میں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے تو انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ کتے کو کاٹے۔ یہ تو یہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ میں کسی ناخداؤں کا سہارا لیتے ہوئے یہ یوٹیوب کو کہوں کہ جی یہ دیکھیے کہ ان کے لوگوں نے مجھے یہاں اتنی گالیاں دی یا میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور چونکہ میرے پاس جواب نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو آپ ان کو نو۔ ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جی چاہے کروا لیں، ایک یوٹیوب سے ایک شیخ کی ویڈیوز کو ریموو کروائیں گے، ایک یوٹیوب سے کسی اور جو جماعت کے مخالف جنہیں یہ سمجھتے ہیں اپنے مخالف، ان کی ویڈیوز ہٹانے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے نہیں چلے گا، یقیناً یہ ان کی، یقین کیجئے یقیناً یہ ان کی کم فہمی ہے، ایسا نہیں، سچائی کبھی بھی چھپ نہیں سکے گی۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ میرا پیغام ان کے لیے ہے صرف ایک ہے کہ دیکھیے جھوٹ جھوٹ ہے، جھوٹ کبھی سچائی کے سامنے پنپ نہیں سکتا۔ آپ جو چاہے کر لیں، آپ جتنی بھی ٹرمینالوجی استعمال کرنا چاہتے تھے اس سیٹلائٹ ڈش کے لیے، اس فیلڈ کے لیے، ٹھیک ہے آپ بہت جانتے ہوں، میرا صرف ایک ہی بات تھی کرنے کی کہ وہ ایم ٹی اے کی ریزن کیا ہے، ایم ٹی اے فیلئر ہے جو یوٹیوب پہ آیا، لیکن آپ نے اپنی ای میل سے ثابت کر دیا کہ ہم فیلئر نہیں ہیں بلکہ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہماری اصل جو ہماری نیت تھی، ہمارا جو اصل منصوبہ ہے وہ یہ ہے، ہم نے تو تمہاری ویڈیوز ہٹوانی ہے۔ اگر آپ نے اپنا پیغام دینا بڑی خوشی سے دیجیے، کون آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ نے سی این این دوسرے تیسروں کا حوالہ دیا، آپ نے یہ کہا کہ یہ فری ہے، ٹھیک ہے ہوگا فری، لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ آپ یوٹیوب پر لینے کیا آئے؟ کیا آپ کا مقصد وہاں حل نہیں ہو رہا؟ پھر آپ اپنے اوپر غور کیجئے، اپنے ویوز کو دیکھیے کہ آپ کی وہ جو ویڈیوز جو آپ لگا رہے ہیں اس کے ویوز کیا ہیں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن اصل آپ کی نیت اور مقصد وہ ای میل ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ چیز ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، میں ایک عرض کروں، جیسا کہ میں اکثر اور اپنی ہر ویڈیو میں کہا کرتا ہوں، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے، کیونکہ یہ ان کو میرا جواب ہے تو میں اس کے ذریعے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو یہ کھلے الفاظ میں دعوت دے رہا ہوں کہ دیکھیے مرزا مسرور احمد صاحب، میرے نزدیک مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کاذب اور مفتری تھے، احمدیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ اس بات پر مجھ سے کوئی مباہلہ کرنا چاہیں میں حاضر ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ میں کبھی اتنی جرأت نہیں ہوگی، آپ کبھی میرا سامنا نہیں کر سکیں گے، آپ کبھی میرے سامنے نہیں آئیں گے اور کبھی آ کر یہ کہیں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی سچے تھے اور احمدیت کا اسلام سے تعلق ہے۔ آئیے میرے سامنے کہ یہ میں کہتا ہوں آپ کو، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کاذب تھے، مفتری تھے، احمدیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اگر آ کے اس چیز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کوئی مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ گو آپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کیا ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، یقین کیجئے آپ کہہ سکتے ہو۔ میری حیثیت میں آپ کو بتا دوں، شاید اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کو میں ہاتھی سمجھتا ہوں، بہت بڑا سمجھتا ہوں، اور میری حیثیت ایک چیونٹی کی سی ہے، میری کوئی حیثیت کہاں ہاتھی اور کہاں چیونٹی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کبھی میرے سامنے نہیں آئیں گے، آپ کبھی نہیں آئیں گے جبکہ میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کاذب تھے، مفتری تھے۔ آئیے اگر آپ میں ہمت ہے تو آئیے اس چیز کو ہم دونوں فیس ٹو فیس کہیں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔